خوش شکل، ہسمکھ، اچھے جسم، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خیال کے دکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو۔ آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، اچھے مزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب بھی کوئی افتاد آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے۔ اس کے علاوہ آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جرح الفہری القریشی، جن کی کنات ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ بن جرح۔ حضرت ابو عبیدہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور کچھ دیگر صحابہ اور حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیاد ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکلیف اور رنج و عالم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن سے شدید تکلیف کا روئے زمین پہ بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتدا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخلیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بے خوف و خطر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کی اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بگدڑ سی مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح چکر لگا رہے تھے جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سواران گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے تھوڑا احتیاط کرتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی احتیاط کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے لیے دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش بہت ہی حساس اور نازک تھی۔ آپ دنگ رہ جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش جناب ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جرح کی تھی۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کی شکل میں شرک کو نصب و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درجہ ذیل آیت نازل کر دیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے
تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایک ایسے شخص کو روانہ فرما دیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی معاملات کو نپٹائے جو شومئی قسمت سے شدت اختیار کر چکی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر بن فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ باخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں مصادق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اونچا اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت ابو عبیدہ پہ پڑی۔ انہوں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں گے اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔